الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کذبت قوم لوط المرسلین کذبت جھٹلایا قوم لوط المرسلین لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو اذ قال لهم اخوهم لوط جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے الا تتقون کیا تم نہیں ڈرتے انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار فاتقوا اللہ واطیعون پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا حکم مانو وما اسألکم علیہ من اجر اور میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجرت کا ان اجری الا علی رب العالمین نہیں ہے میری اجرت مگر رب العالمین کے ذمے اتأتون کیا تم آتے ہو الذکران مردوں کے پاس من العالمین سارے جہانوں میں سے وتذرون اور چھوڑ دیتے ہو ما جو خلقا پیدا کی ہیں لکم تمہارے لیے ربکم تمہارے رب نے من ازواجکم تمہاری بیویاں بل انتم قوم عادون بلکہ تم لوگ ہو حد سے گزرنے والے قالوا انہوں نے کہا لئن یقیناً اگر لم تنتہی تو باز نہ آیا یا لوط اے لوط لتکونن من المخرجین تو ہر صورت ہوگا تو نکالے گئے لوگوں میں سے قال سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا انی بے شک میں لعملکم تمہارے کام سے من القالین سخت دشمنی رکھنے والوں سے ہوں ربی اے میرے رب نجینی نجات دے مجھے و اہلی اور میرے گھر والوں کو مما اس سے جو یعملون وہ کرتے ہیں فنجیناہ تو ہم نے نجات دی اسے و اہلہ اور اس کے گھر والوں کو اجمعین سب کو الا عجوزاً سوائے ایک بڑھیا کے فی الغابرین جو پیچھے رہنے والوں سے تھی ثم دمرنا الآخرین پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو وامطرنا اور ہم نے برسائی علیہم ان پر مطراً زبردست بارش فساء پس بری تھی مطر بارش المنذرین ان لوگوں کی جو ڈرائے گئے تھے ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے وما کان اور نہیں تھے اکثرہم ان کے اکثر مؤمنین ایمان والے وان ربک اور بے شک آپ کا رب لہو العزیز الرحیم یقیناً وہی سب پر غالب بے حد رحم والا ہے۔ ان آیات کے اندر آپ نے سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق سنا۔ لوط علیہ السلام کی حالات سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ صافات، سورہ قمر کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اصلاً یہ عراق کے ہی رہنے والے تھے۔ جن بستیوں کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا تھا ان کا جو صدر مقام تھا وہ صدوم تھا۔ ان کے رہنے والوں کو لوط کی قوم اس لیے کہا گیا کہ وہ ان میں جا کر آباد ہو گئے تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی بیوی بھی انہی میں سے ہو، تو اسی بنیاد پر سیدنا لوط علیہ السلام کو ان کا بھائی کہا گیا، ورنہ ان کے ساتھ ان کا نسبی رشتہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اور اس بات کی دلیل سورہ ہود کے اندر موجود ہے، جب فرشتے انسانی شکل کے اندر آئے تو ان کی قوم کے بدمعاش لوگ ان کی بے عزتی کے اوپر تل گئے تھے، تو اس وقت سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ واقعی میرے پاس تمہارے مقابلے کی کچھ طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا، وہاں پر یعنی میں چلا جاتا، میرا کوئی قبیلہ کنبہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال سیدنا لوط علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک بہت بری عادت تھی، اور وہ عادت کیا تھی؟ مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔
خواہش نفس مردوں کے ذریعے سے پوری کرنا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فطری طور پر خواہش پورا کرنے کے لیے مرد اور عورت کا رشتہ رب العالمین نے قائم کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، لیکن انہوں نے فطرت کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے کو اختیار کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے جو اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا وہ عذاب بھی انتہائی سخت عذاب تھا۔ وہ کیا ہے؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کی بستی کو اٹھا لیا اور اوپر والے حصے کو ہم نے نیچے حصے میں کر دیا، یعنی الٹا کر ہم نے ان کو زمین کے اوپر دے مارا۔ والمؤتفقات کے الفاظ بھی قرآن میں آتے ہیں نا، تو بہرحال اس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین نے سخت عذاب نازل کیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ بات بھی نقل کی کہ ان کی بستی کو جب فرشتہ اٹھا کر لے گیا اوپر، تو آسمان دنیا پر موجود فرشتے اس قوم کے اندر جو جانور موجود تھے، کتے وغیرہ، ان کی بھونکنوں کی آواز وہ سن رہے تھے، یعنی اتنی اونچائی تک ان کو لے جایا گیا، وہاں سے ان کو الٹا دیا گیا۔ اور پھر یہیں پر اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، پھر نشان زدہ پتھر اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش ان کے اوپر کی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے واقعہ ہمارے سامنے اس لیے بیان کر دیا تاکہ ہم عبرت حاصل کریں کہ غیر فطری طریقے کو جو شخص اختیار کرے گا اس کے لیے اتنی بڑی سزا رب العالمین نے رکھی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے۔ اذ قال لهم اخوهم، اخوهم جو کہا وہ ان کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کے لیے ہے۔ لوط الا تتقون انی لکم رسول امین، یہاں پر سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی امانت کو واضح کیا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنی اطاعت کا حکم دیا، اور ساتھ میں کہا کہ میں تم سے کوئی مالی منفعت نہیں مانگتا۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتأتون الذکران من العالمین۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ کہ سارے جہانوں میں سے تم نے مردوں کو اس کام کے لیے چن لیا ہے کہ ان سے خواہش نفس پوری کرو، حالانکہ دنیا میں عورتیں بہت ہیں۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا بھر میں تم ہی ایسے لوگ ہو جو شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، تم سے پہلے کسی نے بھی یہ خسیس حرکت نہیں کی۔ اور اس کی صراحت سورہ عنکبوت کے اندر موجود ہے، انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ پھر آگے فرمایا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ۔ اس آیت کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو بیویاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تم انہیں چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری بیویوں میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا اس کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی کہ قبول کے بجائے تم غیر فطری طور پر ان سے شہوت کو پورا کرتے ہو، کس لیے کہ تاکہ اولاد نہ ہو۔ تو یہ مفہوم بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کہا بل انتم قوم عادون، صرف یہ نہیں کہ تم یہ کام کرتے ہو بلکہ ہر کام میں تم حد سے گزرے ہوئے ہو، حد سے گزرنا تمہاری عادت بن چکی ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، کہ تم مردوں کے پاس آ کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور راستے کاٹتے ہو، یعنی ڈاکے مارتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی مجلس میں برے کام کرتے ہو، یعنی ہر کام میں تم حد سے گزر چکے ہو، حد سے آگے چلے گئے ہو۔ تو اب قوم نے چاہیے تو یہ تھا کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی بات کو مانتے، لیکن انہوں نے دھمکی دی اور کہا کہ اگر لوط تو باز نہ آیا تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ کیونکہ جب یاد رکھیں
آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو تو ہمیشہ کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو عبرتناک طریقے سے ذلیل اور خوار کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کو نکال دے۔ تو اس لیے کہا، اور سورہ اعراف کے اندر تو یہاں تک اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اتنے ہی پاک باز ہو نا، تم مطہرون پاکیزہ لوگ ہو تو ہمارے پاس سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، ہم تو ایسے ہی لوگ ہیں۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا انی لعملکم من القالین، میں بھی تمہارے عمل سے سخت دشمنی رکھنے والا ہوں، لیکن رب العالمین کا جب حکم آئے گا میں اس وقت ہی تمہاری بستی چھوڑ کے جاؤں گا، اس سے پہلے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ نبی اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر نہیں چلتا۔ پھر سیدنا لوط علیہ السلام نے دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ رب نجنی واہلی مما یعملون، کہ اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے دے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ان کے اعمال بد سے ہمیں محفوظ کر لے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، اللہ کہتے ہیں ہم نے سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو سب کو ہم نے نجات دے دی سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ وہ کافر تھے، اور کافر کو اللہ رب العالمین چاہے اس کا نبی کے ساتھ جتنا بھی تعلق ہو اس کو اللہ رب العالمین کامیاب نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ الا عجوزا فی الغابرین، مگر تمہاری بیوی پیچھے رہنے والی ہوگی اور تم نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا جب وہ تمہیں آوازیں دے گی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے سب کو تباہ کر دیا اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دی، اور یہ بہت بری اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بارش کی گئی تھی۔ اور اس واقعے کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے، اور دوسرا کفار مکہ کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اگر تم اپنے اعمال بد سے باز نہ آئے تو جس طرح ہم نے قوم لوط کو عبرت کا نشان بنایا تو ہم تمہیں بھی عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔